اسری یسرا کس نمبر 1 جنت خدا کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کا سامان بکھر گیا، دیوار کی الماری کے شیشے چمکے سے ٹوٹ گئے، کانچ کا گلدان جو شدید نفرت اور انتقام سے فرش پر پھینکا گیا تھا اس کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھر گئے۔ جنت جنت ایسے نہ کرو، جنت نہیں، جنت میرا بچہ، جنت خدا کے لیے۔ ایک تڑپ، ایک پکار، ایک التجا، اسے پلکیں جھپکا کر دیکھا۔ منظر ایک لہجے کے لیے نندا ہوا تھا، شاید آنکھوں کی نمی بڑھی تھی، شاید روشنی مدھم پڑی تھی۔ برہان برہان مجھے بچا لے! ایک دل خراش چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھل گئی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگا اپنا سر اٹھاتے ہوئے وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ داہنا ہاتھ بے حاصلہ مقام قلب پر آن ٹھہرا تھا۔ مقام قلب، مقام علم تھا، مقام علم، مقام ابتلا۔ تنفس بھاری، حلق خشک اور خوف کے آہنی شکنجے میں جھگڑا دماغ معاف۔ نائٹ سٹینڈ کی سرکار روشنی میں کامدار عروسی جوڑے کے دامن پر نظر پڑتے ہی وہ اپنے خواب کے اثر سے باہر آ گئی۔ بے حاصلہ سر اٹھا کر اسے مدہوش نگاہوں سے اطراف میں دیکھا۔ سفید اور سیاہ رنگ کی تھیم میں خوبصورتی اور نفاست سے سجے ایک وسیع و عریض بیڈ روم میں وہ جہازی سائز بیڈ پر گولڈن برائڈل ڈریس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ یہ گھر اس کا نہیں تھا، یہ کمرہ بھی اس کا نہ تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں چند گھنٹوں پہلے نکاح اور پھر رخصتی کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ خوش لبوں کو تر کرتے ہوئے عروسی جوڑے کا دامن اپنے ہاتھ میں سنبھال کر وہ بیڈ سے اتر گئی۔ چوڑیاں کھنک اٹھیں، بوندیاں متحرک ہوئی، سونے کے نفیس آویزے اس کی سرائی نما گردن پر آگے پیچھے جھول جھول گئے۔ وہ انسان ہو کر ساکت تھی، لاکھوں کی جولری بے جان ہو کر متحرک۔ کپ کپاتی انگلی سے دروازہ کھول کر وہ کچھ خوف، کچھ گھبراہٹ کے ساتھ باہر آ گئی۔ ماسٹر بیڈ روم کی دائیں سمت عین سامنے گول زینہ تھا جو نیچے کی طرف جاتا تھا۔ اسی زینے کی ابتدائی سیڑھیوں پر وہ اسے بیٹھا دکھائی دے گیا تھا۔ جنت کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے تھم سی گئی تھی، سر گرا ہوا، کندھے جھکے ہوئے اور مٹھیاں اس سختی سے بھیجی ہوئی جیسے وہ سب کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو۔ دوران سفر اس کا موڈ خوشگوار نہیں تھا، وہ جانتی تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس کے تیور ٹھیک نہیں تھے، وہ یہ بھی جانتی تھی۔ بڑے عجیب ہے یہ فارس بھائی، سدرا نے ہاتھ زور پر نوٹ کیا تھا۔ نکاح کے پیپر پر ایسے سائن کر رہے تھے جیسے… کچھ کہتے کہتے وہ یکایک خاموش ہو گئی تھی۔ جیسے؟ اس نے گھنیری پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ جیسے کچھ نہیں، لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اس سے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، اور وہ ادھوری بات جیسے اب مکمل ہونے کو تھی۔ خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کی طرف مڑا تھا۔ اس کی تیکھی گہری آنکھوں میں گیس اور اس کا بڑھتا ہوا تاثر جنت بنت کمال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ بھاری گھمبیر آواز، پتھریلا سخت لہجہ۔ لہنگے کا فال سنبھالے جنت کی گرفت اتنی مضبوط ہوئی کہ موتی اور نگینے ہتھیلیوں میں چھپنے لگے۔ یہ ایک کاغذی رشتہ ہے جنت کمال، یہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا۔ ایک ایک لفظ نفرت سے ادا کرتے ہوئے اس کے اور اپنے مابین چند قدموں کے فاصلے کو اس نے ایک ہی لمحے میں پاٹ لیا تھا۔ کاغذی رشتہ؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ ممی کو ایک بہو چاہیے تھی، صرف ایک بہو۔ بازو سے پکڑ کر ہاتھ سے جارحانہ انداز میں اسے رستے سے ہٹایا گیا۔ یہاں صرف بہو بن کر رہو، بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش بھولے سے بھی مت کرنا، ورنہ بہت برا کروں گا میں۔ آنکھوں میں سختی سے دیکھتے ہوئے اس سے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تھی، پھر اسی سرایت سے وہ کمرے میں چلا گیا تھا۔ صدمے سے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ جنت نے مڑ کر اسے بے یقینی سے دیکھا تھا۔ وہ جو بہت عزت اور مان سے اسے رخصت کر کے اپنے گھر لایا تھا، وہ اب کچھ نفرت اور حقارت سے بیڈ پر بکھری گلاب کی پتیوں کو ہٹا رہا تھا، پھول بیلوں کو نوچ کھسوٹ کر پھینک رہا تھا۔ تازہ گلاب کے بوکے تو اس نے فرش پر دے مارے تھے۔ وہ مشتعل تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دے، آگ لگا دے، سب تباہ کر دے۔ جنت کی شہد آنکھوں میں ارمانوں کا خون رچ گیا، کپکپاتے لبوں پر سکوت ٹھہر گیا۔ وہ سراپا حزن بنی اپنی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور بے یقینی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مغربی دیوار پر وکٹورین طرز کا ایک آئینہ لگا تھا جو اس کا عکس خود میں سمائے
پوشیدہ حقیقت کو اس کے چہرے پہ لے آیا تھا۔ حقیقت، سچائی کا روپ دھارے ایک بد دعا تھی جو اس کے پیچھے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی۔ یہاں تک گھر چھوڑنے سے، شہر بدلنے سے، نئے رشتے بنانے سے اس کا نصیب نہیں بدلا تھا۔ نفرت اور دھتکار اب بھی اس کا مقدر رہی تھی، لعنت، پھٹکار اب بھی اس کا نصیب ٹھہری تھی۔ گیٹ لاسٹ! دانت پیس کر، مٹھیاں بھینچ کر اس نے حکم دیا تھا، مگر وہ پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ ذرا سا ارتعاش بھی اس کے وجود میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ I said get lost, damn it! اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ بھاری کامدار لباس کا پھیلا ہوا گھیرا ہتھیلیوں میں سنبھالے وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی تھی۔ دروازہ عین اس کے منہ پر بند ہوا تھا، کھٹاک کی آواز کے ساتھ مقفل بھی ہوا تھا۔ ایک ایک کر کے خوشگوانی کے تمام دیے بجھ گئے، ایک ایک کر کے ساری امیدیں خاک ہو گئیں۔ ہمیشہ اچھا سوچنا، سب اچھا ہوگا۔ اس نے اچھا سوچا تھا مگر اچھا نہ ہوا تھا۔ ہر عذر کے ساتھ یسرا ہے، اور اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف عذر ہی عذر تھا، مشکل ہی مشکل، آزمائش ہی آزمائش، محرومی ہی محرومی، سزا ہی سزا۔ وہ الٹے قدم پیچھے ہوتی گئی یہاں تک کہ دیوار سے جا لگی۔ راہداری کے ایک سرے پر سیڑھیاں تھیں تو دوسرے سرے پر چھوٹا سا لاؤنج جس کی دیوار کی کھڑکیوں سے پورا چاند نظر آ رہا تھا۔ تم نے ماہین کے ساتھ جو کیا ہے جنت، خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سسکیاں سینے میں مچل گئیں، آنسو پلکوں پر لرز گئے۔ ساری زندگی تم نے امی کو دکھ دیے ہیں، ساری عمر تم ان کے لیے عذاب بنی رہی ہو۔ سینے میں درد اٹھا، تنفس بھاری ہونے لگا، نگاہ بند دروازے پر ٹھہر گئی۔ ایسی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ الفاظ نشتر تھے، روح گھائل ہوئی تھی۔ بامشکل قدم اٹھاتے اس سے لونچ کا رخ کیا تھا۔ پوری تاریخوں کے منور چاند کے سامنے وہ بے نور کرسٹل فانوس کے نیچے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اب وہ ایک ایک کر کے پنے نکال رہی تھی۔ شور اب بھی تھا، آوازیں اب بھی گونج رہی تھیں۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے ہیئر اسٹائل کے بل کھولنے لگی۔ ہیئر اسپرے سے بال اکڑے ہوئے تھے، بامشکل سیدھے ہو پائے۔ اس نے پھر کانوں کے اویزے اتارے، گلے کو نیکلس کی گرفت سے آزاد کیا، بندیاں اتار کر میز پر رکھی۔ انہیں مت اتارو جنت، ابھی جی بھر کے دیکھنے دو مجھے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے اسے لب بھینچ کر خیالات کو جھٹکنا چاہا، افکار کو بھٹکانا چاہا، مگر ناکام رہی۔ آج کی رات کچھ بھی اس کے ذہن سے محو ہونے والا نہیں تھا۔ رہ رہ کر ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ یاد آ رہی تھی۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ سزا! پلکوں کی دیواروں میں شگاف ڈالتے چند آنسو اس کی گالوں پر لڑک گئے۔ یہ بھی برہان کا احسان ہے کہ اس نے تم پر کیس نہیں کیا، ورنہ سوچو وہ کیا نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، تم سوچو، اب تم سوچو، آج تم سوچو۔ کمرے کی ہر ایک شے آواز بن گئی، قلب و جاں کو آزار کر گئی۔ بد دعا، بد دعا۔ کھڑکیوں سے سرد ہوائیں سرا سرا کر گزر رہی تھیں۔ سزا، جزا، لان کے بے شمار پھولوں سے ہوتی ہوئی صدا بیرونی دیواروں کے اس پار سڑک پر جھکے املاتاس کے درختوں پر ٹھہر گئی تھی۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارے جنت نے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ آج کی رات ایک مشکل رات تھی اس کے لیے، اور اس کے لیے بھی جو بند کمرے میں اپنا سر تھامے خاموش بیٹھا تھا۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے جھانکتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑیں تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ آفتاب کا نور اس کے اندر نہیں گیا تھا، غاروں کی طرح کچھ تاریکیاں اس کے وجود کا بھی حصہ تھیں۔ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے شانوں پر آگے پیچھے بکھرے شہد رنگ کے بالوں کو سمیٹ کر دانے کندھے پر ڈال دیا تھا۔ چہرہ ستا ہوا تھا، بے حابی کا شکار سرخ متورم آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی۔ فرش پر قدم جماتے ہوئے اس سے بے خیالی میں سر اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ سیاہ جینس پر آسمانی رنگ کی شرٹ میں ملبوس وہ سنگل صوفے پر ٹانگ جمائے ہاتھ سے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ دھوپ میں لائٹ براؤن سا شیڈ دیتے گھنے سیاہ بال پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے، رگیں تنی ہوئی، جبڑے بھیجے ہوئے، وہ گہری ہیزل آنکھوں میں تو جیسے خون اترا ہوا تھا۔ اس سے دانے ہاتھ میں ایک کتاب اٹھا رکھی تھی، سرد نگاہوں سے مطالعہ جاری تھا۔ جنت کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، سانس تو پہلے سے رکا ہوا تھا
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح اتنے سویرے وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ وہ تاخیر سے بیدار ہونے پر ازخود شرمندہ ہو گئی۔ کل رات جو کچھ ہوا اس کی بھنک ممی کو نہیں پڑھنی چاہیے۔ کتاب بند ہو چکی تھی، بالکل دروازے کی طرح۔ اب وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، بے پرواہی سے جیبوں میں ہاتھ ڈالے جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ جنت نے بے حادثہ نگاہ اٹھائی تھی۔ فارس واجدان شیرازی، شیرازی انٹرپرائزر کا CEO، دراز قامت، چوڑے شانے اور ورزشی جسامت کا مالک، ایک خوبصورت نوجوان جو کول سینہ اترتا اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، مگر اس کے قدموں کی آہٹ تھی کہ راہداری میں ہی ٹھہر گئی تھی۔ بند دروازے کی آواز بھی وہیں کہیں بھٹک رہی تھی۔ تلخ رویہ، سخت لہجہ اور نکاح کی حیثیت کی وضاحت کرتے بے رحم الفاظ متحرک ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کر اس پر وار کرنے لگے تھے، اور وہ ساکت و صامت اپنے ٹوٹے بکھرے وجود سے لاپرواہ، کچھ خوف، کچھ بے چارگی اور کچھ الجھن سے نصیب اور قسمت کی ان بھول بھلائیوں کو دیکھنے لگی تھی جو ہر بار ہمیشہ اسے ایک ہی مقام پر لے آتی تھی، وہ مقام جن کا تعین کئی برس پہلے تپتی ہوئی ایک دوپہر میں ہوا تھا، وہ مقام جو آگ کی طرح تھا، سلگا سلگا کر راکھ کرتا تھا پھر خاک کر دیتا تھا۔ وہ پیروں تلے روندی جانے والی اسی مٹی سے ایک بار پھر جنم لیتی تھی، ہر بار اس امید کے ساتھ کہ اب کچھ مختلف ہوگا، ہر بار اس یقین کے ساتھ کہ اب وہ قبول ہی جائے گی، مگر ہر بار وہی ہوتا جس کی توقع نہ ہوتی، ہر بار وہی ملتا جس کی چاہت نہ ہوتی۔ ایک مدھم سی مسکان اس کے سختی سے بھیجے لبوں کو نرم کر گئی، پھر وہ ہنستی، یوں ہی، اچانک، بلا وجہ، بلا سبب۔ واجدان ہاؤس کے در و دیوار میں اس کی ہنسی کی چنکار یوں گونجی جیسے کوئی ضبط کرتے کرتے اچانک رو پڑا ہو۔ نکاح اور رخصتی جتنی سادگی سے ہوئی تھی، ولیمہ کی تقریب اتنے ہی شاندار طریقے سے منعقد کی گئی تھی۔ دولہا کے ہمراہ جب وہ اسٹیج پر آئی تو ہر ایک کی نگاہ میں ستائش ٹھہر گئی تھی۔ فارس واجدان اگر اپنی وجاہتوں میں بے مثال تھا تو جنت بنت کمال بھی اپنی پراعتماد شخصیت اور پرکشش نکوش کے باعث باکمال نظر آ رہی تھی۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں روشن اور کومل چہرہ منور تھا، گلاب کی نرم پنکھڑیوں جیسے لبوں پر مدھم سا تبسم ٹھہرا تھا۔ اس کے تاثرات مصنوعی نہ لگتے تھے، نہ ہی انداز سے بناوٹ نظر آتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے اسے واقعتاً محبت کرنے والا رفیق حیات مل گیا ہو، رفیق حیات بھی ایسا جو اپنی آن بان میں شہزادوں جیسا ہو، نام کی طرح میدان حیات کا کوئی شہ سوار نظر آتا ہو، مگر وہ شاہ سوار شریک حیات بن کر زبان کی دھودھاری تلوار سے احساسات اور جذبات کو قتل کرنے والا بھی ہو تو اس کا ذہن پھر سے بھٹکا، سوچ و خیالات پھر سے منتشر ہوئے، اور اس نے ایک بار پھر وائٹ کلچ پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ سفید اور سرخ پھولوں سے ڈیکوریٹ کیے گئے خوبصورت ہال میں یہاں وہاں دیکھتے پہلو میں بیٹھے فارس واجدان کے 3 پیس سوٹ سے اٹھتی مردانہ خون کی خوشبو محسوس کرتے، وہ پلکیں جھپکا جھپکا کر آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دبانے کی صحیح کر رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا جنت؟ برابر میں بیٹھی سائرہ خالہ نے بہت محبت اور مان سے پوچھا تھا۔ جنت نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا۔ وہ جس احساس کے بارے میں استفسار کر رہی تھی وہ اس کے آس پاس، اس کے اندر، اس کے دل میں کہیں بھی نہ تھا، مگر وہ اس بار صحیح معنوں میں ان کے لیے مبہم رہنا چاہتی تھی، راز ہونا چاہتی تھی۔ وہ انہیں اور ان کی فیملی کے ایک ایک فرد کو یہ تاثر دینا چاہتی تھی کہ اسے اپنی جنت مل چکی ہے، سزائیں ختم ہوئی، وہ جہنم سے باہر آ گئی ہے۔ بہت، اس نے کہا تھا، اس کی آواز کھوکھلی تھی مگر لبوں پر ابھرتی خوبصورت مسکراہٹ ہر اذیت چھپا گئی تھی، آنکھیں بھی کمال کی اداکاری کرتی تھیں، تکلیف دہ تبسم میں ڈھل کر اس کے چہرے کو پرکشش بنا گئیں۔ سائرہ خالہ نے اس کے کندھوں پر بازو ڈالتے ہوئے اپنے قریب کر کے پیشانی کا بوسہ لے ڈالا۔ وہ اب بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھیں۔ شیرازی خاندان کے ساتھ یہ رشتہ ان کے توسط سے سر انجام پایا تھا، یہ شادی بھی ان کی وجہ سے ممکن ہو پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ جنت انہیں سکون بھری اس کیفیت سے محروم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لب بھینچ کر اور پلکیں جھپکا کر آنسوؤں کو روکتے ہوئے اسے سر اٹھایا تو نگاہیں مسز شیرازی سے ٹکر گئیں۔ کامدار مہرون ساڑی میں ملبوس
लाइट सा मेकअप किए वो इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर पर बरजमान थी। चेहरा निखरा निखरा सा तरोताज़ा लग रहा था। स्याह आंखों में खुशी की चमक लहरा रही थी। लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजी थी। गो के हार्ट पेशेंट थी, कॉलेज के बायस टांगों से भी मशहूर, मगर अपने बेटे की शादी पर वो बहुत सेहतमंद, हशाश बशाश और खुश नजर आ रही थी। वो उसे देखते हुए मुस्कुराई तो जन्नत भी मुस्कुरा दी, और कोई भी देखकर बता सकता था कि वो उस औरत के लिए कितने दिल से मुस्कुराई थी। शाम का अंधेरा धरती पर फैल चुका था। दीवार की खिड़कियों के पर्दे डोरियों में बंधे हुए थे। 15वीं का पूरा चांद उसके अक में था। वो कुछ देर पहले मिसेस शराजी के हमरा घर पहुंची थी। अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ बेदर्दी और चुचलाहट से अपनी ज्वेलरी उतार रही थी। आंखों में नमी थी, चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो रहा था। वलीमा रिसेप्शन के दौरान वो कितनी पुरतमाद रही थी, और अब जब तन्हाई मैसर हुई थी तो कैसे टुकड़े टुकड़े हो रही थी। जिंदगी फूलों की सेज किसी के लिए भी नहीं होती जन्नत, मिसेस शराजी ने कुछ देर पहले उसे पास बैठाकर कहा था। नए माहौल, नए रिश्तों में एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगता है। वो वक्त तहम्मुल मिजाजी की तलब रखता है, सब्र चाहता है। फिर उसका हाथ थामकर अपने हाथों में लेकर मोहब्बत से उसकी आंखों में देखा था। दुनिया का सबसे हसीन और शफाफ जज्बा मोहब्बत है। इस जज्बे में सलाहियत है नफरत की हर चट्टान को पाश पाश कर देने की। जन्नत की आंखों में एक कर्ब ठहरा था। वो उसकी मुस्कुराहट से उलझा था, उसके चेहरे पर बिखरा था। गोया मिसेस शराजी जानती थी अपने बेटे को, अच्छी तरह से समझती थी उसे। तुम्हारी फारिस से शादी मेरी वजह से नहीं हुई, ना ही तुम्हारी खाला की वजह से। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। बात घूम फिर कर एक बार फिर उसके नसीब तक आ गई थी। हर बार ये लफ्ज़ उसे डरा देता था, हर बार ये सच्चाई उसे तड़पा देती थी। अगर अब भी नसीब ही यहाँ लाया था तो। वहशत का सांप गर्दन से लिपटा था। ज़ात के आईने पर पत्थर बरसे थे, वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई थी। नसीब उलझे मुंतशिर ख्यालात के साथ उसे सर उठाकर आईने में उस जन्नत को तलाशा जो दुल्हन थी, मगर उसके सामने जो खड़ी थी वो तो कुछ भी ना थी। कदमों की आहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। उसके झुमके उतारती उंगलियां साकित हुई थीं। बेहास्ता नज़रें उठाकर उसने आईने में फारिस को देखा था। टाई की नोट ढीली करता, कोट उतार कर स्टैंड पर लटकाता। अब वो बेड पर बैठकर अपने जूते उतार रहा था। रिस्ट वॉच, कफलिंग्स उसे साइड टेबल पर रख दिए थे। वो उजलत में अपने काम कर रहा था, और जन्नत ड्रेसिंग टेबल के सामने पत्थर हुई अपने झुमकों में ही अटकी खड़ी थी। वो फारिस वाजदान को देख रही थी, और फारिस वाजदान ने भूले से भी एक गलत निगाह उस पर नहीं डाली थी। बेहास्ता ही कोई मंजर ज़हन के पर्दों पर लहराया था। यकायक उसकी हैसियत बढ़ गई थी। हाल आईना बनकर माजी का अक्स दिखलाए तो अजियत बढ़ ही जाती है। ये एहसास कितना अजियतनाक होता है कि आप मौजूद हों और कोई आपको अदम कर दे, आप मावराई हो जाएं, नज़र ही ना आए। कोई ख्याल चोट बन के जहन में उतरा था। आंखें जल उठी थीं। कपड़े बदल कर वो अटैच बाथरूम से बाहर आ गया था। स्याह ट्राउज़र पर सफ़ेद रंग की ढीली ढाली सी शर्ट में मलबूस वो अपने आम से हुलिये में बहुत जासिब नज़र आ रहा था। अपने अतराफ से यकसर बेनियाज उससे कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी थी। अब सिर्फ नाइट बल्ब ही था जो अंधेरे में मध्यम सी रोशनी का तासुर दे रहा था। मोबाइल चार्जिंग पर लगाए वो सोने के लिए लेट चुका तो खुद पर तारी इस जमूत को तोड़ते हुए जन्नत ने मुड़कर बराह रास्त उसे देखा। अब आईने का सहारा दरकार ना था। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें यहाँ लाया है। हलक में उभरती गिल्टी को बामुश्किल नीचे उतारते उसने अटैच बाथरूम का रुख किया। कपड़े तब्दील करके वो काफ़ी ताख़ीर से बाहर आई थी। सोफे पे बैठकर रोई रोई सी सुर्ख मतवरम आंखों के साथ कुछ देर तक वो उसे ही देखती रही थी। नसीब सफ़ेद शॉल खुद पर फैलाए वो सिसकते हुए सोफे पर नींद दराज हो गई। कुछ थकावट का असर था और कुछ गुज़िश्ता शब की बेख्वाबी थी कि आंखें बंद करते ही उसे नींद ने आ लिया था, और एक बार फिर वो उस बेरहम राहत के ऐनी शिकंजे में जकड़ गई थी जो बावजूद कोशिश के भी उसके जहन से नहीं निकलती थी। घर में दाखिल होते ही सायरा ने सर उठाकर अपने बेटे को देखा जो निढाल कदम उठाता उनके सामने आकर रुक गया था। आंखें सुर्ख और मुतवरम सी थीं, चेहरा सुर्ख हो रहा था।
सिद्रा एक नज़र भाई पर डालती तेज तेज कदम उठाती अंदर चली गई थी, मगर सायरा ऐसा नहीं कर सकी थी। मैं समझ रहा था उसे सज़ा मिल चुकी है, मगर उसकी सज़ा तो जैसे अब शुरू हुई है मामा। अमार, सायरा का लहजा काटदार हुआ था, आंखें गम और गुस्से से फैली थी। जन्नत का वलीमा अटेंड करके अभी वो कुछ देर पहले ही लाहौर पहुंची थी, और अभी से अमार का ये रवैया और बातें उन्हें इश्तियाल दिला गए थे। फारिस वाजदान की बीवी है अब वो, शहराजी खानदान की बहू। उनका लहजा दो टोक था। उसी फारिस वाजदान को सिद्रा का रिश्ता क्यों नहीं दिया आपने? सिद्रा ने बेहास्सा मुड़कर अपने भाई को देखा। दीवाना था वो जन्नत के लिए, अब उसकी दीवानगी ने जैसे हर हद पार कर ली थी। अपने भी उसे अब दुश्मन नजर आने लगे थे। मिसेस शहराजी ने फारिस के लिए सिर्फ जन्नत का हाथ मांगा था। सायरा ने तहम्मुल से एक बार फिर अपने बेटे की गलतफहमी दूर करने की कोशिश की थी। वो उसे समझा समझा कर थक गई थी, और वो था कि कुछ समझने को तैयार ही ना था। अगर वो सिद्रा का हाथ भी मांगती तो मैं पूरे वसक के साथ कह सकता हूँ कि आप इनकार कर देती। सायरा ने लब भींचकर अपने बेटे को देखा। शायद आप भूल रही हैं कि उसके मुतालिक किस तरह की खबरें गर्दिश करती रही हैं। वो सिर्फ अफवाहें थीं, फारिस ऐसा नहीं है। अम्मार हंस दिया। उसकी हंसी भी तंजिया थी। पेशानी मसलते हुए, उछले बिखरे बालों में हाथ चलाते हुए वो जैसे जब्त के मराहिल पर था। शहराजी खानदान को धोखा देकर आप कैसे मुतमिन हैं मामा? मेरी समझ से बाहर है। अम्मार, अब कि उन्होंने सख्त पथरीली निगाहों से देखा था। तुम्हें मेरी भांजी के मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो अब शादीशुदा है। बिठा लो ये बात अपने दिमाग में कि वो अब किसी की इज्जत है। उसने जो कुछ भी किया है उसे ज़हरे बहस लाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसका माजी था। मैं उसकी पर्सनल लाइफ मिसेस शराजी के सामने खोलने का कोई हक नहीं रखती थी, और ना ही उन्होंने मुझसे उस हवाले से कोई सवाल पूछा था। उन्होंने एक लम्हे का तवक्कुफ करते हुए दोबारा उसकी आंखों में देखा था। मैंने जो भी फैसला किया है सोच समझ कर किया है। तुम्हारे दिमाग में ये जो मोहब्बत का चंद रोज़ा भूत सवार है, ये उतरेगा तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं तो जैसे बच्चा हूँ, पागल हूँ, नासमझ हूँ। सेरे लब बुड़बुड़ाते हुए वो शदीद गुस्से के आलम में मेज़ को ठोकर मारता घर से निकल गया था। सायरा बेबसी से उसे जाता देखती रह गई थी। सुबह जितनी रोशन, साफ और चमकदार थी, उसके अंदर की दुनिया इतनी ही तारीक, वीरान और सुनसान सी थी। सुर्ख रंग का हल्के काम वाला नफीस जोड़ा जेबतन किए वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी कुछ बेदिली से अपने बाल बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन, इससे हिम्मत जमा करके कहा था। दरवाज़ा खुल गया। मुलाजमा सामने खड़ी थी। बेगम साहिबा आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रही हैं। मैं आ रही हूँ। फ्रेश नजर आने के लिए लाइट सा मेकअप किए, दुपट्टा सलीके से सेट करके वो नीचे आ गई थी। डाइनिंग हॉल में मिसेस शराजी व्हीलचेयर पर फारिस वाजदान के हमरा मौजूद थी। उन्होंने ब्राउन रंग का सादा सा लिबास सेबतन कर रखा था। सफ़ेद रंग की बड़ी सी शॉल कंधों पर थी। मेकअप और ज्वेलरी से आरी वो इस रूप में भी बहुत अच्छी लग रही थी। उनकी आंखें बहुत नरम सा तासुर देती थीं, और लबों पर बिखरी शफीफ और मेहरबान सी मुस्कुराहट सीधा दिल में उतरती थी। अस्सलाम वालेकुम। मुश्तरका सलाम करके वो भरपूर इत्मीनान के साथ मिसेस शराजी के पास आ गई थी। उन्हें सलाम किया था, उसने दवा भी ली थी, और जब झुकी थी तो उन्होंने बहुत प्यार से उसकी परेशानी का बोसा भी लिया था। फिर उन्होंने हाथ पकड़कर उसे अपने बराबर में ही बिठा लिया था। फारिस वाजदान उसके ऐन सामने झुके सर के साथ अपने टैबलेट की स्क्रीन पर हेडलाइंस देख रहा था। नाश्ता शुरू कर दिया गया। देसी और बदेसी नाश्ते के लवासमात से सजी टेबल से मुख्तलिफ डिशेस उठा उठाकर मिसेस शराजी उसके सामने रखने लगी। जन्नत ने नज़रें उठाकर फारिस को देखा। उसका चेहरा सपाट ज़रूर था, मगर तासुरात सख्त पथरीले ना थे। मिसेस शराजी जब जब उससे मुखातिब होती, वो बहुत आराम और तसल्ली से मुख्तसर जवाब देकर अपनी निगाहें टैब पर जमा लेता था। नाश्ता करते हुए उसके अंदाज में उशरत नुमायाँ थी, जैसे वो जल्द अज जल्द यहाँ से उठ जाना चाहता हो, मगर मिसेस शराजी उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। वो उसे बातों में उलझा रही थी, खबरों से उसका जहन भटका रही थी। तो फिर हनीमून के लिए क्या प्लान किया है तुम दोनों ने? उन्होंने बातों के दौरान इतना अचानक पूछा कि टोस्ट पर जाम लगाते फारिस के हाथ यकदम रुक गए। जन्नत ने सर उठाया
تو نگاہیں فارس سے دو چار ہوئیں، بس ایک لمحے کے لیے، پھر وہ نظریں جھکا گئی۔ ابھی تو کچھ نہیں سوچا اس بارے میں؟ توقع کے برعکس اس سے بہت محتاط انداز میں جواب دیا تھا۔ تو پھر سوچ لو، 1 مہینے کا بریک لو اور… فارس نے اپنی ماں کے ہنستے مسکراتے چہرے کو دیکھا۔ اس کی شادی سے وہ کتنی فریش اور صحت مند لگ رہی تھی، جیسے سارے بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گئے ہوں، جیسے سارے قرض ادا کر دیے گئے ہوں۔ ہاں، کچھ پلان کرتا ہوں، اس نے جواب دے کر انہیں بھی حیران کر دیا۔ اندر ہی اندر شاید وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ ٹال مٹول سے کام لے گا۔ خوش رہو، انہوں نے دعا دی۔ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کرسی دھکیل کر اٹھتے ہوئے اس نے مسز شرازی کی طرف جھک کر ان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ وہ جانے لگا تو مسز شرازی کے ساتھ ساتھ جنت کی نگاہوں نے بھی اس کا تعاقب کیا تھا۔ شادی کے بعد آج اس کا آفس کا پہلا دن ہے، تمہیں اس سے سی آف کرنا چاہیے۔ جنت نے کچھ گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ سامنے ہی وہ سفید پتھروں کی روش پر کھڑا تھا، مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ نروس ہو کر رک گئی، آنکھوں میں اضطراب ٹھہر گیا۔ وہ فارس سے 3-4 سٹیپس کی بلندی پر تھی، مگر اس کی آنکھوں کے حقارت امیز تاثر سے جیسے زمین کی تہوں میں اتر کر رہ گئی تھی۔ نفرت، تحقیر، دھتکار، نظروں کے مفہوم جانتی تھی وہ، نفرتوں کی پہچان تھی اسے۔ تبھی اس کا دل کٹا تھا، تبھی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ ایک ایسے انسان کے سامنے کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں انسیت تو دور کی بات، اس کے لیے عزت بھی نہ تھی۔ آنٹی نے کہا تھا کہ… انگلیاں مسلتے ہوئے اس سے اپنی موجودگی کی وضاحت دینی چاہی۔ کہ کیا؟ اس سے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ لہجہ سخت ہی رہا۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا بیوی بن کر میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش مت کرنا؟ وہ پھنکارا۔ وہ چپ رہی۔ اعتراض اور شکوے کا اس کے پاس کوئی حق نہیں تھا۔ اسے تندی سے دیکھتے فارس نے انگلی اٹھائی۔ لفظ ادا کیے بغیر آنکھوں کے تاثر سے ہی وہ اس پر واضح کر گیا تھا کہ آئندہ وہ اسے اپنے پیچھے صدر دروازے میں نظر نہ آئے۔ جنت نچلا لب دانتوں تلے کچلتی اپنی گیلی آنکھوں کے ساتھ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اسے بہت رونا آ رہا تھا، حالانکہ یہ رویہ، یہ دھتکار اور نفرت، یہ کچھ نیا تو نہ تھا۔ سیاہ شیڈز آنکھوں پر لگائے وہ اسی وقت جانے کے لیے مڑ گیا تھا۔ ضبط کر کے اس نے آنسو دبا لیے تھے۔ نئی زندگی کا آغاز بھیانک انجام سے جڑا ہوا تھا۔ خوف کے آہنی شکنجے میں جکڑی وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ مسز شرازی اسے واجدان ہاؤس سے متعارف کرواتے ہوئے نچلی منزل پر ہی ہال نما ایک ایسے کمرے میں لے آئی تھیں جو دیکھنے میں کسی آرٹسٹ کا اسٹوڈیو لگا تھا۔ واٹر کلر، آئل پینٹ، ایکریلک، ہر طرح کی پینسلز، مختلف برشز، کینوس، پیپرز، ہیوی کارڈ سٹاک، غرض کے ہر وہ مٹیریل موجود تھا جو ایک آرٹسٹ کو اپنی تخلیق کے لیے درکار ہو سکتا ہے۔ اس سے گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ قدرتی مناظر کے بے پناہ خوبصورت پینٹنگز دیواروں پر لگی تھیں اور کچھ پیک شدہ حالت میں دیواروں کے پاس ہی رکھی تھیں۔ بیش قیمت پینٹنگز، آرائشی اشیاء، کرسٹل، لکڑی اور مٹی سے بنی منفرد اور مختلف ڈیکوریشن پیس۔ جنت ایک ایک چیز اشتیاق کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ جب ہم یہاں شفٹ ہوئے تو میرے منع کرنے کے باوجود فارس شرازی ہاؤس سے یہ سب لے آیا تھا۔ وہ چاہتا تھا میں اس گھر کو اپنی پینٹنگ سے سجا دوں۔ جنت نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ الیکٹرانک ویل چیئر پر پرچمان وہ اس کے پاس آ کر رک گئی تھیں۔ میک اپ سے عاری چہرہ نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ آپ آرٹسٹ ہیں؟ یہ سب پینٹنگز؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بس شوقیہ رنگوں سے کھیل لیا کرتی تھی۔ ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ شوقیہ اور کھیل؟ یہ تو کسی پروفیشنل آرٹسٹ کا کام ہے آنٹی۔ جنت سرہائے بنا نہ رہ سکی۔ کمال کی آرٹسٹ تھی مسز شرازی۔ قدرتی مناظر کو دیکھ کر اصل تصویروں کا گمان ہو رہا تھا۔ مسز شرازی نے اس کی آنکھوں میں ابھرتے حیرت، تجسس اور اشتیاق کے ملے جلے تاثرات کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے لگتا تھا اگر میں پینٹنگ چھوڑ دوں گی تو زندہ نہیں رہوں گی۔ دیوار پر ہنسا کی بلند و بالا پہاڑیوں کی تصویر پر متحرک جنت کی انگلیاں ساکت ہو گئیں۔ میں نے پینٹنگ چھوڑ بھی دی اور زندہ بھی رہی، انہوں نے کہا۔ جنت نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کو اب بھی ذرا مشکل سے حرکت دے پائی تھیں۔
جن سے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بنا بھی رہا جا سکتا ہے۔ وہ سن ہوئی تھی اپنی جگہ، بھالا جیسے دل پر لگا تھا، وجود ماضی اور حال کے درمیان پینڈولم کی طرح جھولنے لگا تھا۔ اس سے اذیت بھرے احساس کے ساتھ مسز شیرازی کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی کرب کی نمی تھی، مگر لبوں پر ایک زندہ مسکان ٹھہری تھی۔ الیکٹرانک چیئر کو متحرک کرتے ہوئے انہوں نے میز پر رکھا آرائشی قلم اٹھا لیا۔ پاس ہی پتھر پر نصب گھڑی رکھی تھی، لکڑی کا باکس بھی، جس کے تختوں پر انتہائی خوبصورتی اور نفاست سے پھول تراشے گئے تھے۔ وقت بہترین استاد ہے، محرومیوں کے ساتھ جینا سکھا دیتا ہے۔ حلق میں ابھرتی گلٹی کو بامشکل نیچے اتارتے ہوئے اس نے گال پر پھسلتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑس کا اطراف میں دیکھا۔ وہ اپنا ذہن بھٹکانا چاہ رہی تھی، مگر ذہن تھا کہ اس ایک لفظ میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ پینٹنگز کے ساتھ ہی سامان سے بھرے کارٹن پڑے تھے۔ وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر کرسٹل کے گلدانوں کو دیکھنے لگی، جن کی چمک آنکھوں کو حیرا کر رہی تھی۔ پاس ہی ایک اور باکس پڑا تھا، ادھ کھلا ہوا۔ وہ جھک کر اس کارڈ کو دیکھنے لگی، جس پر تیسری کلاس کے فارس واجدان کی پہلی پوزیشن سٹارز اور سٹیکرز کے درمیان جگمگا رہی تھی۔ یہ فارس کا سامان ہے، بچپن سے اس کی عادت ہے اپنی ہر چیز کو سنبھال کر رکھنے کی۔ تم یقین نہیں کرو گی، اس کے کھلونے بھی نیچے کہیں پڑے ہوں گے، صحیح اور سلامت۔ اپنے بیٹے کے لیے مسز شیرازی کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ جنت نے رزلٹ کارڈ واپس رکھ دیا۔ نیچے ہی پلاسٹک شیٹ میں مرجھائے ہوئے پھولوں کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ ایک ڈرائنگ پیپر بھی تھا، فولڈ کیا ہوا۔ اس نے کھول کر دیکھا، گیٹ ویل سون بچے کی لکھائی میں بڑا بڑا لکھا تھا۔ مسز شیرازی نے ڈور کھینچ کر دیوار کی کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا دیے تھے۔ کمرہ مزید روشن ہوا تو دیوار کے پاس گول میز پر سیدھی رکھی فریم پینٹنگز اسے اپنی جانب متوجہ کر گئیں۔ پرفیکٹ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ مسز شیرازی نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ سب سے آخر میں زرکار فریم والی بڑی پینٹنگ رکھی تھی۔ بے حد احتیاط سے اسے سیدھا کیا۔ وہ کچھ محبوط ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ قرآن کی ایک آیت تھی، جسے سیاہ پینٹنگ پیپر پر قدرتی مناظر کی جھلکیوں میں انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے لکھا گیا تھا۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا۔ تمام حروف مختلف مناظر خود میں سموئے ہوئے تھے، پھول، آسماں، ہزار رسیدہ درخت، ہاردار جھاڑیاں اور ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ، وسیع سبزہ زار۔ العصر لفظ میں خزاں کا منظر تھا، نوکیلے سیاہ درخت، کانٹے دار خار جھاڑیاں، اور اس سے آگے یسرا، سرسبز پھولوں، ہرے بھرے درختوں اور وسیع سبزہ زار کی جھلک دکھلاتا ہوا۔ مگر یسرا کا الف مختلف تھا، حجم میں بھی اور لکھائی میں بھی۔ حرف الف آسمانی رنگ کا، آسمان ہی کی طرف اٹھا لہلہاتے بادلوں کی خوبصورت جھلک دکھلا رہا تھا۔ پوری آیت ایک ہی لکھائی، ایک ہی انداز میں تھی، آؤٹ لائن بھی ایک ہی رنگ، مگر الف جو آسمان کی جھلک دکھلاتا تھا وہ سب سے الگ، سب سے نمایاں، سب سے منفرد تھا۔ جنت کافی دیر تک ریئلسٹک انداز میں بنائے گئے ان مناظر کو حرف کے اتار چڑھاؤ اور سیاہ بیک گراؤنڈ پر سنہری روشنی کی طرح ابھرتی اس آیت کو دیکھتی رہی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی، کوئی اسے دیکھے، پھر دوبارہ دیکھے، اور تب تک دیکھتا رہے جب تک اس کا راز نہ پالے۔ راز؟ اس نے چونک کر مسز شیرازی کو دیکھا تھا۔ کیا آرٹسٹ بھی اپنی پینٹنگز میں راز چھپاتے ہیں؟ مسز شیرازی مسکرا دی۔ وہ راز میرا نہیں، اس آیت کا ہے، اس آیت میں ہی چھپا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں ایک غیر مفہم سا تاثر آ کر ٹھہر گیا۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ میں نہ آئے۔ مسز شیرازی کہہ رہی تھی، اب اس آیت کو ہی دیکھ لو، یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے، وہ سوال جو ایک وقت میرے اندر اٹھا تھا، اور جواب کسی وجہ سے تمہارے اندر بھی ہوگا۔ کچھ سوال مختلف ہو سکتے ہیں مگر ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ نہ سمجھی کے عالم میں مسز شیرازی کو دیکھتے ہوئے جنت کی مصرف نگاہیں اس سر پر آ کر ٹھہر گئیں۔
اس کی تمام تر توجہ اب وہیں تھی، حساس سے مرجھائے ہوئے درختوں اور پتوں پر۔ آزمائش کی وادیوں میں بھٹکتے ہر انسان کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے، ہر مریض کو، ہر علیل کو، ہر سکین کو۔ وہ کہہ رہی تھی۔ فریم پر جنت کی انگلیوں کی گرفت یکایک مضبوط ہوئی۔ اس آیت کا صرف وہی مطلب نہیں ہے جو ہم اکثر پڑھ یا سمجھ لیتے ہیں، اس کا ایک اور مطلب اس کے حروف میں کہیں چھپا ہے۔ ان کا لہجہ پرسراریت میں ڈھلا تھا۔ دوسرا مطلب؟ جنت کے لب ہلے۔ مسز شرازی لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ لیے اسے چند لمحوں تک دیکھتی رہیں۔ چلو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں، میں نے جان بوجھ کر یسریٰ کے الف کو نمایاں کیا ہے تاکہ میری طرح کسی کو دقت کا سامنا نہ ہو اور اسے آغاز پکڑنے میں کچھ آسانی ہو۔ اپنی بات کے اہتمام پر دھیرے سے مسکراتے ہوئے انہوں نے الیکٹرانک چیئر کا رخ دوسرے دروازے کی جانب موڑ دیا تھا اور جنت کمال پینٹنگ ہاتھوں میں لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ جنت، خدا کے لیے، جنت، جنت میرا بچہ! شور ایک دم سے بڑھا تھا، آوازیں تیز ہوئی تھیں، ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور لہرا کر کانچ کے ٹکڑوں پر آن گری۔ امی! وہ روتے ہوئے دبی آواز میں چیخی تھی۔ امی! امی! یکایک ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہڑبڑا کر ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ امی! لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ کپکپاتے ہاتھوں میں شال بھینچتے ہوئے اس نے کسی احساس کے تحت سر اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے فارس واجدان کی شعلہ بار نگاہوں کی زد میں آتے ہی برف ہو گئی۔ اس کا دل رک گیا، آنسو تھم گئے۔ وہ جس طرح سے اسے دیکھ رہا تھا اسے لگا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی۔ ایک بار پھر وہ اس کے آرام میں مخل ہوئی تھی، ایک بار پھر وہ اس کی آواز سے بیدار ہوا تھا۔ گزشتہ کئی راتوں سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ سوتے میں اکثر ڈر جاتی تھی، رو پڑتی تھی، چیخنے لگتی تھی۔ مجرموں کی طرح شرمساری سے سر جھکا کر اسے پیشانی پر پھسلتی لٹکوں کان کے پیچھے اڑسا، بلینکٹ اور تکیہ اٹھایا اور کمرے سے نکل گئی۔ لونج میں ڈبل صوفے پر بیٹھتے ہی اس کا ضبط ختم ہو گیا۔ آنکھیں جھلک پڑیں، سرخ اینٹوں پر پھیلتا خون، کریم ٹائلز پر ڈھیر ہوتا وجود۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں، وجود کپکپانے لگا۔ ماضی ایک بار پھر اس کے حواسوں پر سوار ہو چکا تھا۔ خدا تمہیں اس کی وہ سزا دے گا جو تم ساری عمر یاد رکھو گی۔ شور ایک بار پھر اٹھا تھا، آواز سماعتوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ پیشانی گھٹنوں پر ٹکائے وہ ہچکیاں لے کر روکنے لگی۔ آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ عجلت میں آنسو پہنچتے اس سے بے اختیار سر اٹھایا۔ راہداری میں بیڈ روم کے دروازے میں کھڑا وہ قہربار نظروں سے اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ اٹینشن سیکر! اس کی بڑبڑاہٹ واضح تھی۔ ایک نفرت بھری نگاہ جنت پر ڈالتے وہ جھٹکے سے پلٹ گیا تھا۔ ہچکیوں کا گلا گھونٹتے، سسکیاں لبوں تلے دبائے وہ اسے گیلی آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ ذہن کی اسکرین پر اب کوئی منظر نہ تھا، نہ سماعتوں سے کوئی آواز ٹکرا رہی تھی۔ ایک جامد سناٹا تھا جو ہر طرف چھا گیا تھا۔ نفرت سے بھری ایک نگاہ ہی کافی تھی اسے دردناک ماضی سے کربناک حال میں پٹکنے کے لیے۔ یہ تمہارا نصیب ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے۔ تاریکی میں عکس روشن ہوا، آئینے پہ دراڑیں پڑ گئی تھیں، موضوع آنا شروع ہو چکا تھا۔ دو چہرے ایک ہو گئے تھے، اذیت پھن پھیلائے وجود سے لپٹ گئی تھی۔ دنیا کا سب سے حسین و شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ اس جذبے میں صلاحیت ہے نفرت کی ہر چٹان کو پاش پاش کر دینے کی۔ محبت! بہت بھاری اور مشکل تھا یہ لفظ اس کے لیے، جو لبوں سے ادا ہوتا تھا نہ خوشی کا احساس دلاتا تھا، جو امید جگاتا تھا نہ یقین دلاتا تھا۔ محبت! آئینہ سامنے تھا، آئینہ واضح تھا۔ جنت نے آنکھیں میچ لیں، لب بھینچ لیے۔ گزشتہ کئی راتوں کی طرح وہ رات بھی اس نے آنکھوں میں ہی کاٹی تھی اور دل ماضی کے استھوں سے لپٹا ساری رات روتا رہا تھا۔ وہ فارس واجدان کے لیے عدم تھی، ماورائی نہ نظر آنے والی ایک ایسی تخلیق جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق پڑتا بھی تو کیوں؟ کیا وہ اس کی مرضی و منشا سے اس گھر میں لائی گئی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو فرق پڑتا بھی تو کیوں؟
کمرے میں تو جیسے تیسے وہ اسے برداشت کر چکا تھا، مگر اپنی ذاتیات میں نہ وہ کسی قسم کی مداخلت برداشت کرتا تھا اور نہ ہی اسے اپنی زندگی میں کوئی مقام دینے کو تیار تھا۔ غصے کا انتہائی تیز مشتعل یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی محتاط ہو گئی تھی اور اس گھر میں اس طرح سے رہنے لگی تھی جیسے وہ چاہتا تھا رہے، اجنبیوں کی طرح، مسافروں کی طرح، جنہیں چند روز یہاں ٹھہرنا ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ مگر وہ مسافر نہیں ہونا چاہتی تھی، اجنبی نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن اس کے بس میں تھا ہی کیا؟ وہ خود کو اتنا کمزور، اتنا لاچار محسوس کرتی تھی کہ حق کے لیے آواز تک نہ اٹھا سکتی تھی۔ فارس نے حدود کا تعین کیا تھا تو وہ بھی اپنے ہول میں بند ہو گئی تھی، اس نے خاموشی کو پسند کیا تھا تو وہ بھی صامت ہو گئی تھی، مگر یہ خاموشی اب اسے اندر ہی اندر مٹانے لگی تھی، اس کی الجھن بڑھانے لگی تھی۔ ایک معین مدت تک وہ نکاح کا پابند تھا، ایک معین مدت تک وہ اسے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھا۔ جب وہ مدت تمام ہوگی، جب وہ وجہ اہتمام ہوگی، اس کے بعد، اس کے آگے کیا؟ طلاق کا تصور اس کی روح کھینچنے لگتا تھا، کانٹریکٹ کا خیال اذیت بڑھانے لگتا تھا، مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ نفرت کی اس دیوار کو ڈھاتی بھی تو کیسے؟ وہ تو خود خالی دامن تھی، حالات سے لڑنے کے لیے تو اب اس کے پاس ایک مہم سی امید بھی نہ رہی تھی۔ ایکسکیوز می، پارک سے واپسی پر واجدان ہاؤس کے بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوتے وہ چونک کر رک گئی تھی، مڑ کر دیکھا تو سامنے یزدانی ہاؤس کے مین گیٹ پر جینس اور سفید ٹاپ میں ملبوس لڑکی اسے ہاتھ سے روکنے کا اشارہ کر کے اجلت میں قدم اٹھاتی اس کے پاس ہی آ گئی تھی۔ بھویں سکڑ کر پہلے اسے جنت کو دیکھا سر سے پاؤں تک، پھر واجدان ہاؤس پر یوں نظر ڈالی جیسے تسلی چاہ رہی ہو کہ اس کی آنکھوں نے ہرگز دھوکہ نہیں کھایا۔ اس کے بعد پیشانی پر پل اور آنکھوں میں شک لیے وہ سینے پہ بازو باندھے اس کے قریب ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ جنت نے بھویں اچکا کر اس لڑکی کو حیرت سے دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا تو لہجے سے ناگواری جھلک رہی تھی۔ فارس بھائی کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح پھرنے والی لڑکیوں میں سے ایک، اسے تمسخر اڑایا۔ تو کیا تم بھی ان میں سے ہو؟ جنت نے سوال اٹھایا۔ وہ چل سی گئی، تپ سی گئی، لیکن آگے سے کچھ نہ بولی۔ کون ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہی تفتیشی انداز۔ تم کون ہو اور مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جنت نے اب کے ٹھیک ٹھاک اس کی کلاس لینے کی ٹھانی۔ آئمہ ظہیر ہوں میں، فارس واجدان میرے ڈیڈ کا بزنس پارٹنر ہے، شرازی خاندان کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں۔ گردن اکڑا کر اس سے تعارف کروایا۔ اور تم؟ رک کر ایک بار پھر سر تا پیر جنت کا جائزہ لیا گیا۔ تم کون ہو؟ جنت نے چند لمحے تک اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ آئمہ ظہیر چونکی، پھر ٹھٹکی، اس طرح وہ پہلی بار نظر انداز ہوئی تھی۔ صدمہ گہرا تھا، نکلنے میں چند لمحے لگے، پھر وہ سرپٹ اس کے پیچھے بھاگی، سفید روش پر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ آئی ایم انگیجڈ، اسے ہاتھ لہرا کر اپنی انگوٹھی جنت کو دکھائی۔ گڈ ٹو نو۔ ایک بار پھر جنت اسے مکمل نظر انداز کرتی مرکزی دروازے کی جانب بڑھی۔ آئمہ ظہیر اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کچھ دیر پہلے تک جو ہفکی کے تاثرات تھے وہ اب ختم ہو چکے تھے۔ ویسے کیا چل رہا ہے؟ گھر تک آ گئی ہو؟ کہاں تک بات بنی؟ لہجے میں اشتیاق تھا، تجسس تھا، ایکسائٹمنٹ تھی۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ویسے میں تم پہ واضح کر دینا چاہتی ہوں، یہ کوششیں ان پر نہیں چلتی۔ وہ اس کے برابر قدم اٹھانے لگی۔ کسی اور سیارے کی فضائی مخلوق ہیں، لڑکیوں سے یہ 10 20 30 قدم کی دوری پر رہتے ہیں، کھڑے کھڑے منہ پر بےزتی کر دیتے ہیں، انتہا کے مغرور۔ لیکن میرے ساتھ وہ اچھے ہیں کیونکہ میں ان کی بہن ہوں، مطلب اصلی والی نہیں، لیکن وہ عزیر بھائی کے دوست ہیں، اس لیے وہ میرے بھی بھائیوں جیسے ہی ہیں۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی بڑا ارمان ہے ان کی شادی کا۔ وہ جنت کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ میں نے تو سوچ رکھا ہے کہ ان کی شادی پر خوب ہلا گلا کروں گی، آخر اتنا انتظار کروا رہے ہیں وہ، آنٹی تو بس ان کی نا سے آج جا چکی ہیں۔ ایک بار میں نے ان سے کہا تھا یہ ایسے نہیں مانیں گے، گن پوائنٹ پر نکاح کروائیں یا جذباتی بلیک میل کریں انہیں، یا پھر ایجنسی والوں سے بات کر کے پہلے انہیں اغوا کروائیں پھر رہائی کی شرط نکاح رکھیں۔ اور آنٹی اتنی معصوم ہے، وہ میرے مشورے سے ہی ڈر جاتی ہیں۔
جنت کے پیچھے وہ امریکن طرز کے شاندار کچن میں آ گئی۔ زبان ابھی بھی چل رہی تھی۔ اصل میں وہ خاصے مغرور واقع ہوئے ہیں۔ انہیں کوئی لڑکی پسند ہی نہیں آتی، نہ وہ اپنی پسند بتاتے ہیں، بس یہی کہتے رہتے ہیں میں نے شادی نہیں کرنی۔ بھائی یہ ڈائلاگ تو ہم لڑکیوں کے ہیں، فارس بھائی نے چرا لیے۔ اب بندہ پوچھے کیوں نہیں کرنی تو کہتے ہیں بس نہیں کرنی۔ یہ لائن بھی ہماری ہی ہے۔ کیبنٹ کھول کر جنت نے 2 گلاس نکالے، پھر ان میں لائم جوس انڈیلا۔ پشت آئمہ ظہیر کی طرف تھی، جو کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار کھڑی ہاتھ ہلا ہلا کر کہہ رہی تھی ایسی ایسی لڑکیوں کے رشتے انہوں نے ٹھکرائے ہیں، ایسی ایسی لڑکیوں کے کہ میں کیا بتاؤں۔ جنت نے اسے لائم جوس کیک اور پیسٹری کے ساتھ پیش کیا۔ تو تم یہاں کام کرتی ہو؟ پوچھتے ہوئے اس نے یہاں وہاں بھی دیکھا کہ شاید وہ ہیڈ سرونٹ ہو یا گھر کی ہاؤس کیپر یا پھر مسز شیرازی کی کوئی اسٹوڈنٹ۔ جنت نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میں جنت کمال ہوں، فارس واجدان کی بیوی۔ جوس پیتے ہوئے آئمہ کو زور کا اچھو لگا۔ گلاس رکھ کر بری طرح سے کھانستے ہوئے اس نے جنت کو دیکھا، کچھ حیرت، صدمے اور بے یقینی سے، پھر ہنسی اور بے خواستہ ہنستی چلی گئی۔ نائس جوک، آئی لائک اٹ۔ ہنستے ہنستے بے حال سی ہو گئی، پھر ہنسی ضبط کر کے بڑے ہی پروفیشنل انداز میں کاؤنٹر پر کھونیاں جما کر آگے ہوئی۔ دیکھو اگر تم ان میں انٹرسٹیڈ ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتی ہوں۔ فارس بھائی کو شادی پر آمادہ کرنے کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک جال بچھانا ہوگا، ایسا جال جو ان کے دل کو قابو کر لے۔ سر جھکائے بڑے ہی پرسرار انداز میں بات کرتے وہ جنت کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ ارے ارے تم تو ابھی سے شرما رہی ہو۔ آئمہ کے عقب میں سیڑھیوں پر نظر پڑتے ہی جنت کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مل کر گیم کھیلتے ہیں فارس بھائی کے ساتھ، کوئی چال چلتے ہیں، دیکھنا خود سے ہاں کریں گے وہ اس شادی کے لیے۔ سر پر چپت رسید ہوئی تو اسے یکایک خطرے کا ادراک ہوا۔ لفظ گم ہو گئے، یقیناً وہ اس کی خفیہ گفتگو سن چکا تھا۔ اللہ فارس بھائی، ایک تو آپ پینا پورے 3 ماہ بعد واپس آئی ہوں، مگر مجال ہے جو آپ میرا کبھی اچھے سے استقبال کر لیں۔ کس کے ساتھ گیم کھیلنا ہے اور کس کے لیے چال چلنی ہے؟ اس کے تاثرات سخت نہ تھے۔ آنکھوں میں جنت نے پہلی بار نرمی دیکھی۔ وہ میں اصل میں، آئمہ ہکلائی۔ وہ کیا میں اصل میں؟ ذرا سے سخت تاثرات کے ساتھ پوچھا گیا۔ وہ میں ان سے ایک ناول ڈسکس کر رہی تھی، اس نے جنت کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ فارس نے نظر اٹھا کر جنت کو دیکھا، وہ ہنوز انہی تاثرات کے ساتھ خاموش کھڑی تھی۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ سر جھٹک کر چلا گیا۔ ڈیڈ یو سی دیٹ؟ آئمہ نے بڑی اماؤں کی طرح فارس کی طرف اشارہ کر کے اپنی پیشانی کو چھوا۔ ایسے ہیں یہ نہیں کہ بہن 3 ماہ بعد آئی ہے تو ٹھیک سے سلام دعا کر لے، نہیں، بس ایسے ہی غصے میں رہنا ہے۔ ایک بار پھر ساری ہمدردیاں سمیٹ کر وہ جنت کی طرف مڑی جو گھونٹ گھونٹ جوس پی رہی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لو، چڑیا سی تو ہو، گزارا کر لو گی اس طوفان کے ساتھ۔ آئمہ، لونٹ سے فارس کی آواز آئی تھی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ وہیں سے چلائی، پھر لائم جوس ایک ہی سانس میں چڑھا کر اسٹول سے اتری۔ ابھی چلتی ہوں، پھر آؤں گی، پھر مل کر ڈسکس کریں گے اس دیو کو کیسے قابو کرنا ہے۔ اینڈ پلیز، اگر تم فارس بھائی کی کوئی امپلائی ہو تو اس کے روب میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ریلیکس، ٹھیک ہے نا؟ اور مسز شیرازی کہاں ہیں؟ وہ اس وقت سو رہی ہوں گی۔ انہیں بتا دینا آئمہ آئی تھی، ان سے پھر ملنے آؤں گی۔ فلائنگ کس دے کر وہ فارس کے ساتھ مدافعانہ انداز میں لڑتی الجھتی باہر چلی گئی تھی۔ جنت نے خاموش نگاہوں سے گلاس وال کے اس پار فارس کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ خوش ہو؟ ہینڈ ریلنگ پکڑ کر سیڑھیاں چڑھتے اس کے قدموں کی حرکت تھم گئی تھی۔ نگاہیں اسکرین پر ابھرتے میسج پر یوں ٹھہری کہ آس پاس سے غافل ہو گئیں۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی سائرہ حائلہ اور سدرا کے ساتھ ویڈیو کال ہوئی تھی، اور اب عمار کا میسج آ گیا تھا۔ نہ سلام، نہ دعا، ڈائریکٹ سوال، وہ سوال جو سائرہ حالہ نے بھی اس سے نہیں پوچھا تھا۔ ماما سے تو کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی تم۔ دوسرا میسج، حلق میں ابھرتی گلٹی کو اس نے بامشکل نیچے اتارا۔ یہ اتنا ہنسنا مسکرانا کب سیکھا تم نے؟ تیسرا میسج، ایکٹنگ تو کمال کی ہے، بہت امپریس ہوا ہوں میں۔ ساتھ ہی ہنسی اموجی۔
موبائل ہاتھ میں لیے وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی تھی۔ نہ نکاح میں شرکت کی تھی اس نے اور نہ ولیمہ اٹینڈ کیا تھا۔ اجنبیت تو نہ تھی کہ خالہ کا بیٹا تھا، مگر اس طرح کے چپتے سوال جو سوال کم اور جواب زیادہ لگ رہے تھے۔ وہ اس کے لیے بھائیوں جیسا تھا، شفیق، مہربان، احساس کرنے والا، ذرا ذرا سی بات پر اس کے لیے آپے سے باہر ہو جانے والا۔ سائرہ خالہ کی فیملی کا ہر ممبر اس کے لیے ایسا ہی تھا، مگر اس کے یہ چپتے سوال، وہ اسے اتنا کیسے جان سکتا ہے، اس طرح سے کیسے جان سکتا ہے؟ اس کا ذہن الجھن کا شکار ہوا۔ کیسے ہو عمار؟ اس سے سنبھل کر میسج ٹائپ کیا۔ کیا میں اسے اپنے سوالات کا جواب سمجھوں؟ جواب آیا۔ وہ کچھ حیرت سے اسکرین کو دیکھتی رہ گئی۔ اپنے پیچھے ڈھیر سارے سوالات چھوڑے اگلے ہی لمحے وہ آف لائن ہو گیا تھا، اور جنت کمال تشویش میں مبتلا اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی تھی۔